السلام علیکم. سیاست.pk کے ساتھ میں ہوں تیمور مرزا اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف اور سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آج میاں نواز شریف کو تیسری بار ان کی ٹرم نہیں پوری ہو سکی اور ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ بھائی اٹس اے ہسٹورک ڈے، بہت تاریخی دن ہے اور بہت اچھا دن ہے پاکستان کے لیے. انڈیویجولز اسائڈ پاکستان کے لیے اچھا دن ہے اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے، جوڈیشری کے لیے، جس میں کانفیڈنس ہٹ گیا ہوا تھا لوگوں کا، اب وہ ریسٹور ہو گیا ہے. تو میری نظر میں یہ ایک سائلنٹ ریولیوشن شروع ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے لے جانا چاہیے. صرف یہاں نہیں روکیں جو ابھی دیا ہے، دوسرے لوگ انوالوڈ ہیں جنہوں نے لوٹا ہے. 2008 سے لوٹ رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے. یہ آدھے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آدھے لنڈن میں ہیں. یعنی یہ چھوٹے تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ارب پتی ہیں. ان کو پکڑیں، سب کو پکڑیں، احتساب کریں سب کا. نون لیگ کی طرف سے موقف آ رہا ہے کہ جی یہ سویلینز کو تو پاور سے نکال دیا جاتا ہے. پہلے ہمیں صدر نے نکالا، پھر آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ہمیں نکالا پاور سے، اب جوڈیشری کے تھرو ہمیں نکالا گیا. تو سارا زور جو ہے وہ صرف سویلینز پہ چلتا ہے، باقی لوگوں کا اس طریقے سے احتساب نہیں ہوتا. آپ کے پر اسپیشلی کافی بات ہو رہی ہے. یہی ان کو یہ پرابلم یہ ہے کہ اپنی بغلوں میں نہیں جھانکتے ہیں. اب یہی اسٹیٹمنٹ آپ لیں، پہلے غلام اسحاق صاحب نے نکال دیا، پھر میں نے نکالا، جیسے پھر جوڈیشری. اب جوڈیشری نے نکالا ہے جب خود پرائم منسٹر ہیں، پوری آرگنائزیشن کے انچارج ہیں، پھر بھی جوڈیشری نے نکالا. اور میں نے انہیں نہیں نکالا تھا، انہوں نے خود نے نکالا. ایک احمقانہ ترین ایک حرکت کی انہوں نے جو میرے ساتھ جو کی تھی، ورنہ میں تو نہیں نکال رہا تھا انہیں. تو یہ خود نہیں دیکھتے ہیں. جب سب نکالنے ہیں انہیں تو قصور ان کا نکالنے والوں کا نہیں، آپ کا ہے. آپ اپنے آپ کے بغل میں جھانکیں ذرا، آپ کیا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. کسی کے ساتھ چل نہیں سک رہے ہیں آپ. اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہاں یہ شروع میں ہمارے جنجوعہ صاحب تھے، ان کے ساتھ یہ نہیں چل رہے تھے، عاصم نواز جنجوعہ. اس کے بعد کاکڑ صاحب آئے، ان کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں تھے. جہانگیر کرامت صاحب آئے، ان کو 3 مہینے پہلے ہی نکال دیا. میں آیا، ان کے دماغ میں کوئی فطور ہے، پرابلم ہے ان میں کوئی کمپلیکسز کے شکار ہیں. تو یہ ہے ان کے ساتھ پرابلم. کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب ٹرسٹ نہیں کرتے اپنے آرمی چیفز کو، یا ایون چودھری نثار نے جس طرح پریس کانفرنس کی اور اپنے گلے شکوے بتائے؟ آپ میاں نواز شریف کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، آپ نے کس قسم کا انہیں ایز اے پولیٹیشین، ایز اے کمپینین پایا؟ میری نظر میں یہ چھوٹے آدمی، جب چھوٹا آدمی ہوتا ہے نا، چھوٹے دماغ والا، تو وہ اپنے پاس کوئی سپیریئر دماغ والے کو خوش نہیں ہوتا دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ انڈرمائن ہوتی ہے اس کا سٹیچر جو ہے. وہ رکھتا ہے اپنے چیلے رکھتا ہے جو اس سے نیچے کے، وہ نیچے کے لوگ بچے رکھے ہوئے ہیں اس نے، اور وہ اس کے چمچہ گیری کرتے پھرتے ہیں، ادھر خوش رہتا ہے. تو دیٹ از اے پرابلم. خوشامد پسند ہے نواز شریف صاحب؟ ہے، بالکل. آپ ان کی خوشامد نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو انہوں نے ہوا میں ہی آپ کے عہدے سے ہٹا دی؟ ہاں، میں تو نہیں کرتا. میں تو پہلے دن سے یہ انہوں نے غلط چناؤ کر لیا کیونکہ میں شروع میں یہ میرے خیال میں شاید یہ سمجھے کہ میں کوئی اسی ٹائپ کا ہوں گا کہ رہنا دو میل کوئی چمچہ گیری کروں گا. دیکھیں، جب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آرمی چیف بنا دیا اتنی اونچے رتبے پہ، کوئی کسی کا چمچہ نہیں ہوتا. اگر تھوڑا سا بھی آپ میں خودداری ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا ہے. تو وہ رتبہ اگر آپ انہوں نے مجھے بنایا ضرور، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں ان کا نوکر بن گیا. میں ایک آرمی چیف ہوں، میں نے پاکستان فوج چلانی ہے، میں نے پاکستان کا سوچنا ہے. آپ اگر غلطی کریں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا. تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. یہ انفارچونیٹ یہ وہ ہیں کہ باجی کا اپنا ہی بندہ ہے، کوئی اپنا بندہ نہیں ہے بھائی اس لیول پہ. ابھی جیسے چیف جسٹس یہاں سپریم کورٹ کے بھی یہ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے اپنا ہی بندہ لگا ہوا ہے ان کا. سٹارٹ تو بات یہیں سے ہوئی تھی کہ جے آئی ٹی کیا پروسیڈنگ کرے گی پرائم منسٹر کے خلاف. انہوں نے دیکھا نا، آئی مسٹ سے دے شوڈ کیریکٹر. لیکن یہ کیا جے آئی ٹی اور ججز میں جس جرت کے ساتھ انہوں نے فیصلے سنائے، انویسٹیگیشن 60 ڈیز میں جس طرح کی جے آئی ٹی نے، کیا یہ انہوں نے خود ہی کی یا پیچھے جو ایک سازش کی بات کی جا رہی ہے پی ایم ایل این کے منسٹرز کی طرف سے اسپیشلی کہ جی یہ سازش ہو رہی ہے اور پیچھے سے ہو رہی ہے کہیں سے، اور آپ جانتے ہیں وہ کس طرف اشارہ ہے، تو کیا واقعی اس طرح کی کوئی بات ہے؟ یہ بڑا اچھا چلتا ہے اصل میں. یہ کہنا جو ہے نا
سازش ہو رہی ہے، اور وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ آرمی کی طرف، جی ایچ کیو کی طرف، جو بالکل غلط ہے. کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں کرتا ہے، آرمی بالکل سازش کسی کے خلاف نہیں کرتی ہے. لیکن ہاں، آرمی کو پاکستان کی فکر ہوتی ہے، اور وہ پاکستان کی ڈسکشن ضرور ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے، اکانومی کہاں جا رہی ہے، ڈومیسٹک تھریٹ کیا ہے، ٹیررزم کا تھریٹ کیا ہے، ایکسٹرنلی ہمارے اوپر کیا پریشر، اس کو ایگزامن وہ ضرور کرتے ہیں. لیکن کوئی پریشر نہیں، کوئی کچھ نہیں کرتے ہیں. آپ اپنی حکومت چلائیں، آپ کا جو ذمہ داری ہے کہ آپ پالیسیز بنائیں اور اسٹریٹجیز بنائیں نیشنل لیول پہ، جس کے اوپر سب لوگ ایڈیئر کریں. وہ تو یہ کرتے نہیں، نہ ہی نہیں اتنا عقل ہے ان کی کہ یہ بنا سکیں وہ. تو وہ پھر پرابلمس ہوتی ہیں اس میں، ادروائز کوئی ایسی سازش نہیں ہے. اور یہ آسان سا ایک وہ ہے جو یہ کہتے ہیں اور وہی پھر ہندوستان کہتا ہے. انڈین، میں نے ابھی آج کوئی 5 انٹرویوز دے دیا میں نے انڈین چینلز کو، سب یہی بات کہ آرمی چلنے دے گی اگلی حکومت. میں نے کہا یار آرمی کوئی نہیں کرتی بھائی، یہ آپ غلط فہمی چھوڑیں، آرمی کوئی انٹرفیئر نہیں کرتی ہے یہاں. آپ کہتے رہتے ہو، آپ کی میڈیا کہتی رہتی ہے، اور یہ کہتے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں تو وہ بھی پھر اٹھاتے ہیں. تو دنیا آرمی آرمی کرتی رہتی ہے کہ آرمی چلنے نہیں دیتی، خود چلنا نہیں جانتے ہیں اور بلیم ڈالتے ہیں کہ آرمی چلنے نہیں دیتی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا مسلم لیگ نون آپ کے فیوریٹ کینڈیڈیٹ شہباز شریف چلائیں گے اس کے بعد؟ نہیں، میں اس میں میرے خیال میں میں فیوریٹ نہ ہی لوں، کیونکہ وہ پھر نہیں بنے گا. تو میرے خیال میں اس کو خواجہ آصف کہہ دیتا ہوں تاکہ نہ بنے وہ. خواجہ آصف میرا فیوریٹ. تو اقامہ کی وجہ سے ویسے ہی میرا نہیں خیال ان کا کوئی فیوچر ہے پرائم منسٹر. نہیں لینا چاہیے مجھے، وہ سفر ہی کر جائے. مشرف صاحب آگے بتائیے گا کہ عمران خان کی انہوں نے یہ سارا کیس ٹیک اپ کیا، سمجھا جا رہا تھا کہ جی یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کو کیس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا جائے گا. انہوں نے بڑی دھرنا کر کے اور پروٹیسٹ کر کے یہاں تک لائے. ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو کتنا کریڈٹ جاتا ہے اس ساری سچویشن کا جو آج بنی ہے؟ میرے خیال میں کافی کریڈٹ دینا چاہیے. اسی نے ایک پرسسٹنس کے ساتھ وہ لگا رہا ان کے خلاف کیسز در رہے ہیں یہ وہ. اور میں اس کی بیک اپ میں میڈیا کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا. میڈیا نے پروجیکٹ کیا، میڈیا گاٹ آفٹر ہم آلسو، اور صحیح باتیں ان کی جو ایکسپوز کیا گیا، ان کی پراپرٹی یہ وہ، ان کا جھوٹ، ان کے فریب، وہ میڈیا نے بھی کیا. اور عمران خان، یس، سو آئی وڈ گیو ہم کریڈٹ. اور ان کے خلاف بھی ایک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، آپ جانتے ہوں گے. وہ کیس آپ کی دور اقتدار سے پہلے کی ساری چیزوں پہ ہے، تو آپ نے بھی ایز بینگ این آرمی چیف اور پریزیڈنٹ کچھ چیزیں آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی. کیا آپ کی نظر میں عمران خان فائنینشلی کرپٹ ہیں، یا ان کی کسی طرح کوئی اس طرح کی سٹوریز ہوں گی جو ابھی شریف فیملی کی نکلی ہیں؟ نہیں، بالکل بہت ہی زیادتی ہے. مطلب نو لو لاسٹ فار عمران خان. لیکن یہ کہنا کہ وہ کرپٹ، بھائی یہ کرپٹ، یہ بلینئر بنے ہوئے ملٹی بلینئر، وہ عمران خان سے کمپیئر کر رہے ہیں. دیکھیں عمران خان کے پاس باہر پراپرٹی کوئی نہیں ہے، یہاں اس کا وہ ٹھیک ہے بنی گالہ میں ایک گھر ہے، وہ کہاں اس نے بالکل کوئی اس نے، اور اس نے جو بھی یہاں وہ ویلفیئر پروجیکٹس اس کے ہم سب جانتے ہی ہیں، ہاسپٹلز بنا رہا ہے، کالج بنایا ہوا ہے. تو وہ اس میں کرپشن نہیں ہے بالکل، ایبسولوٹلی رانگ. وہ تو لوگوں سے چندہ جمع کر کے ادھر اپنے لگا رہا ہے. تو اس کو کمپیئر کرنا بھی، یہ بات بھی کرنا ظلم ہے اور زیادتی ہے، بالکل غلط ہے، انفاؤنڈیڈ. جب کچھ اور نہیں مل رہا تو اس کے اوپر کرپشن کا کوئی ایسی بات نہیں. آئی ڈونٹ تھنک ہی از کرپٹ ایٹ آل. ریٹرک چل رہا ہے کہ جی آج نواز شریف گئے ہیں، کچھ عرصے بعد عمران خان بھی چلے جائیں گے. دیکھیں کرپشن پہ تو اگر گئے تو وہ بہت ہی ظلم ہوگا. کون میرے خیال میں تو نہیں جائیں گے. کوئی اور باتیں، پھر ہزار اور باتیں ہیں، تو وہ کچھ اور ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے. فائنینشیل سے ہٹ کے کچھ فائنینشیل سے ہٹ کے اب مجھے پتہ نہیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. آگے آپ کا اے پی ایم ایل کا پاکستان کی پالیٹکس میں کیا رول ہے؟ 8-10 مہینے رہ گئے ہیں نیکسٹ جنرل الیکشنز میں. ہاں اگر ہوئی، دیکھیں میرا رول، میں نے اپنے دماغ میں بالکل آئی ایم ویری کلیئر کہ پاکستان، پہلی چیز تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے پالیٹکس کا کوئی خاص شوق نہیں ہے. میں نے پارٹی بنائی بھی کوئی 1.5 سال بعد، جب میں چلا گیا تھا بعد بنائی میں نے، کیونکہ پاکستان کو میں سوچتا ہوں پاکستان کی بری حالت ہے، پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے نا. اس میں میری نظر میں پاکستان میں ایک ایتھنک پالیٹکس ہو گئی ہے، بالکل علاقائی ہو گئی ہے.
PMLN کیا ہے وہ پنجاب ہے, MQM مہاجر, ANP پٹھان, پیپلز پارٹی سندھی. ہم تو بالکل یہ بالکل غلط ہے. تو ایک نیشنلسٹک پاکستانیت ایک ہونی چاہیے. اس لحاظ سے چاروں صوبوں میں جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہو اور ایک پرسنالٹی ہو جو چاروں صوبوں میں پاپولر بھی ہو اور ایکسیپٹڈ ہو, کیونکہ یہ ہمیں جبھی یونٹی ہے, ہم ہماری انٹیگریٹی میں, سالمیت میں کریکس ڈیولپ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس لحاظ سے ہمیں ایک پولیٹیکل ایک چیلنج ہے یہ, اور کیونکہ پولیٹیکل ڈیموکریسی ہم نے چلانی ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل فورس ایسے کریٹ کریں چاروں صوبوں میں جس کی اسٹینڈنگ ہو. ہم اکثر ڈسکشن ہوتی ہے, کبھی بھی کسی لے مین سے, کسی مزدور سے پوچھیں کہ جی پچھلی 3 حکومتوں میں سے آپ کے لحاظ سے سب سے اچھی کون سی تھی, تو میجورٹی میں نے یہی دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں جی پرویز مشرف دی سب تو چنگی حکومت سی, وہ دور بعد سب تو چنگا سی. تو پرویز مشرف کا اس کے بعد ایسا سچ رول کیوں نہیں بن پایا پاکستانی پالیٹکس میں, جبکہ گراؤنڈ پہ ان کے لیے سمپتھی بھی ہے, ان کی لوگ تعریف بھی کرتے ہیں کہ جی ان کے دور میں ہمیں سکون تھا, ہمارا گھر اچھی طرح چلتا تھا, زندگی آسان تھی. دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے کمپیئر کرنا یہ پیپلز پارٹی آصف زرداری کی گورنمنٹ اور نواز شریف کی گورنمنٹ, میں اس کو انسلٹ سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ تو تھرڈ کلاس, یہ پاکستان کو نیچے لے جا رہے تھے, میں پاکستان کو اوپر لے جا رہا تھا, تو یہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میرے سے اگر کسی کی کمپیریزن ہے تو ایوب خان ہیرا کی کمپیریزن ضرور ہے, اور کسی کی کمپیریزن نہیں ہے. اب ناؤ آپ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں, دیکھیں 8-9 سال میں نے چلایا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. ایک مڈل کلاس فیملی سے اٹھ کر میں آرمی چیف بن گیا, میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بن گیا, میں پرائم منسٹر بن گیا, میں پریزیڈنٹ بن, اور چاروں ایک ہی دفعہ میں, ایک ہی پیکج میں تھا, 4 دفتروں میں کام کر رہا تھا. وہ پاگل ہو گیا تھا, میں بھاگنا پڑتا تھا ہر جگہ. لیکن اس کے بعد کچھ حالات ایسے بنے 2007 میں انفارچونیٹلی, جس میں وہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری, اس کے ساتھ شروع ہوا, پھر یہ لال مسجد آ گیا, اس کے بعد پھر بے نظیر آ گئیں, یہ بھی آ گئے, اور پھر وہ اسیسینیٹ ہی ہو گئیں. تو ایک ٹوٹل ڈی اسٹیبلائزیشن 2007 میں ہو گئی. اس کی وجہ سے حالات کچھ ایسے بنے کہ میں خدا حافظ کر کے چلا گیا, بیکاز میں نے سوچا میرا رول کوئی نہیں ہے, میں نے کیوں یہاں بیٹھ کے سلوٹ لیتے رہنا ہے پریزیڈنسی میں. بلکہ میں ممنون صاحب کو بھی یہ کہوں گا, بچ آپ خدا حافظ کہنا بہت اچھا ہے, عزت کمائیں گے. انہوں نے جو پاناما پہ بیان دیا تھا کہ یہ کرپٹ پکڑے جائیں گے, آپ دیکھیے کچھ 6 مہینے بعد بیٹھے رہیں گے, وہ خود بیٹھے رہیں گے. اب انہیں نہیں بیٹھ, کیونکہ انہیں تو انہوں نے لگایا تھا نا, اور پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے کتنی ان کی عزت ہے پاکستان. ان کو کوئی بہترین موقع ہے, کچھ بہتر کام کر کے چلے جائیں, عزت کما لیں گے تھوڑی سی. آپ کے خیال میں کوئی بہتر کام کر سکتے ہیں اس سے؟ کام تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا, خدا حافظ کہیں, چھوڑ دیں, ورنہ لوگ اور گالیاں دیں گے, یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈٹے بیٹھے ہوئے. مشرف صاحب, آپ پچھلی 2 دہائیوں میں اگر پاکستان میں کوئی سب سے طاقتور شخصیت رہی ہے تو آپ ہیں, آرمی چیف بھی, پریزیڈنٹ بھی, اور فل پاورفل پریزیڈنٹ رہے ہیں. اور آپ کا ساتھ میں موقف بھی ہے یہ کہ نواز شریف اور زرداری انتہائی کرپٹ, اور ان کی کرپشن کی بہت لمبی داستان ہے. تو جو آج ہوا ہے وہ ہمیں 10 سال پہلے نہیں دیکھ لینا چاہیے تھا, اور اس میں زرداری بھی انکلوڈیڈ ہوتا ہے اس سارے سینیریو میں؟ نہیں, مطلب کیسے 10 سال پہلے اگر کرپشن انہوں نے کی تھی اور کرتے رہے ہیں, تو آپ بینگ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, آپ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کر پائے اس طریقے سے جس طرح آج ہوئے ہیں. دیکھیں, ہر چیز کو 2017 میں وہ نہیں ہم کر سکتے کہ 2001 میں آپ نے کیوں نہیں کر دیا. 16 سال پہلے چلیں, پہلے دماغ کو ادھر لے کر چلتے ہیں. ایک تو اس زمانہ کیا تھا, وہ اس زمانے میں پاکستان کو پٹری پہ چڑھانا تھا. پاکستان واز گوئنگ ڈاؤن اکنامکلی. ہماری بلیو می کہ ہماری اسٹیٹ بینک کے $400 ملین تھے, ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو $400 ملین, ایک ہفتے کے امپورٹ کے برابر, 1 ویکس امپورٹ, جبکہ سیف ہے
دنیا میں کہتے ہیں 6 months امپورٹ ہونا چاہیے پیسے. بری حالت تھی ہماری. تو ہم نے اس میں زمانے میں سب سے پہلی پرائیورٹی پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, اکانومی ٹھیک کرنی ہے اس کی, اور پاکستان کو پروگریسو بنانا ہے. باقی ساری سیکنڈری. پھر میں نے ادارے بنائے. دیکھیں ایک آدمی نہیں چلاتا, یہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے. میں پریزیڈنٹ بن گیا, میں پرائم منسٹر, میں ایک آدمی, میں پاگل بن جاؤں گا اگر میں ہر چیز خود کروں. ادارے بنائے جاتے ہیں اور اداروں میں اچھے لوگ لگائے جاتے ہیں اور وہ پھر کام کرتے ہیں. میں نے نیب بنا دیا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا دیا. اس کا بہترین آدمی انچارج بٹھا دیا انہیں. میں بالکل انٹرفیئر نہیں کر رہا تھا نیب کے کام میں. نہ نیب نے اچھا کام کیا. لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کیا, بہت کچھ کیا. انہوں نے کوئی 300 ارب روپے سے زیادہ ریکور کیے ہیں. تمام کو آپ اسکیمز کے پیسے لے کر غریبوں میں دلوا دیے واپس. تو یہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. ہاں کچھ کام رہ بھی گئے. اب جہاں تک ان کی کرپشن کا تعلق ہے, کیسز چلے تھے نیب کورٹس میں. یہ آصف زرداری بے نظیر کے خلاف کوئی 11 کیسز چل رہے تھے. لیکن انفارچونیٹلی میں نے مارشل لاء نہیں لگایا تھا. نہیں لگایا تھا. وہی کورٹس تھے تمام. لوگ یہ بھی نہیں سمجھ, جو کہتے ہیں مارشل لاء, مشرف کا مارشل لاء. بالکل مارشل لاء نہیں تھا. مارشل لاء وہ ہوتا ہے کورٹ سب ختم, ملٹری لاء ہے. بریگیڈیئر صاحب جناب کورٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک میجر صاحب سب مارشل لاء ایڈمنسٹریٹو آفس میں ملٹری کورٹ کا انچارج ہے. ہاں اس کو میں آرمی چیف ہوں, میں اسے لٹکا دے اس کو یار, وہ پھر ایک ہفتے میں دیکھ داکھ کے لٹکا دے گا اس کو. بٹ وہ نہیں تھا. یہی کورٹس تھے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سیشن جج, یہی تھے. نیب کورٹس. انہوں نے 7 میں سے اس کو بری کر دیا تھا آصف زرداری کو. سنا ہے اس نے جج بھی مروا دیے, اس نے وٹنسز بھی مروائے ہیں. تو یہ نظام یہاں کا, پاکستان کا نظام. اب اس میں میں نہ ان سے پوچھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے, مجھے آ کر بریفنگ دو. دیکھیں یہ پاکستان چلانا 24/7 جاب ہے. اور بلیو می, پہلے 1.5 سال میں نے میرے خیال میں 16 سے 18 گھنٹے میں کام کرتا تھا. 3 شفٹ میں کام کرتا تھا. صبح سے 6 بجے تک, پھر 7 سے 10 تک, پھر 11 سے 2 تک, 3 تک. 3 لوگ آتے تھے وہاں, اسٹریٹجیز بنتی تھیں. اور 1.5 سال تک میں یہ کرتا رہا. یہ ہے پاکستان کو چلانا. اگر آپ گورننس کرنا چاہتے ہیں, مشکل کام ہے. ہر چیز میں گھسنا, سیکھنا, کروانا, پیچھے لگنا. اب اس میں پڑھا رہا ہوں کہ بھائی نیب تو آیا کر ہر دوسرے دن بتا, یہ حدیبیہ والا مجھے بریفنگ دے تو یہ اس کو لٹکا دے, اس کو چھوڑ دے, اس کو بند کر دو جیل میں, ایس ایچ او کو ٹیلی فون کر اس کے کمرے میں چوہے چھوڑ دو. یار میں یہ کام نہیں کرتا تھا بھائی, میرے پاس ٹائم نہیں تھا. میں پاکستان چلا رہا تھا. میں نے سسٹم چلا دیا, سسٹم کو چلنے دو, وہ چل رہا ہے. تو دیٹ از واٹ آئی واز ڈوئنگ. سو نیب واز ڈوئنگ اٹس جاب. لیکن پھر یہ بیچ میں ان لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے, وہ عبداللہ صاحب بھی بیچ میں آ گئے. انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دیں, 10 سال کے لیے ادھر آ جائیں گے, آپ اپنا پاکستان کو مضبوط کریں. جو کچھ میں نے بھی سوچا کہ اسی کشمکش میں ہم پڑے رہیں گے, ان کی ٹرائل ورائل میں. ہم پاکستان کو کرتے ہیں, اپنے کام کرتے ہیں. تو یہ تھے میرے دماغ کے تاثرات کہنے چاہیے. یہ کہہ سکتے ہو غلط نہیں, ان کو ٹانگ دینا چاہیے تھا. ٹانگ تھا میں نہیں. دیکھو وہ بھی لوگ آ کر مجھے کہتے ہیں آپ ٹانگ دیتے ہیں. بھائی میں کوئی چیف جسٹس لگاؤں کہ میں ٹانگ دوں؟ میں کیسے ٹانگوں؟ وہ تو کورٹ ٹانگے گا نا. تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ میں نے مارشل لاء نہیں لگایا تو میں ٹانگ نہیں سکتا. ٹھیک ہے سر, کوئکلی لاسٹ کویسچن. آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی روزانہ اور میڈیا ٹاک. دانیال عزیز, طلال چودھری اور باقی لوگ جن کو آپ بھی قریب سے جانتے ہیں, ان کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے کتنا زبردست طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو. اب ان کے کیا آپ نے چھیڑ دیا وہ, یہ تو مطلب میں یہی کہوں گا دانیال کیا 3rd کلاس قسم کا آدمی ہے. اور کیا کہے آدمی. دیکھو جو آدمی چمچا ہو, 3rd کلاس, یہی باتیں جو اس کے حق میں, یہ اسی کے خلاف یہ بول رہا ہوتا تھا میرے زمانے میں. اسی کو گالیاں دے رہا ہوتا تھا, انہی لوگوں کو گالیاں دیتا تھا. مجھے آ کر میرے سامنے, اب مجھے میرے سسٹم کو اس کے حق میں جیسے ایسا کوئی فرشتہ نکلا ہی نہیں دنیا میں, جبکہ اس کا کام نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے چمچا گیری کی, یہ کیس جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ PMLN کے خلاف تو نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کے خلاف ہے, یہ تو نواز شریف اینڈ فیملی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ منسٹرز کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا کیا کام ہے یار؟
काम करो भाई, मिनिस्ट्री चलाओ, मुल्क चलाओ यार। तुम इधर आकर टीवी पे बैठे उनको डिफेंड कर रहे हो, तुम उनके नौकर लगे हुए, लेकिन लगे हुए हैं। तो कोई समझ नहीं आती इन्हें। तो वो एक इंटरव्यू में कहते हैं चौधरी निसार साहब का रवैया ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक रवैया है, उनका क्या काम है इससे? वो केस नहीं, ये PML का एन का केस नहीं है, गवर्नमेंट का केस है, स्टेडी फैमिली का। वो इंग्लैंड में जो प्राइम मिनिस्टर अकेला खड़े होकर वो पार्लियामेंट में जवाब दे रहा है, कोई और तो कर रहा था कुछ। वाई शुड दे बॉदर? दे आर नॉट कंसर्न। तो ये हमारी चमचागिरी की इंतहा होती है। बैठे हैं टेलीविजन पे आगे लड़ रहे हैं, उसको चमचागिरी कर रहे हैं उसके लिए। दानियाल गया मिनिस्टर बनना चाहता था, उसने भी नहीं बनाया, बड़ा अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे पाकिस्तान के साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ। इस इंटरव्यू के बारे में कोई सजेशन या कोई ओपिनियन देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मुझे और siyaset.pk की बाकी टीम को यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।